بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سورۃ اللیل کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول بتلایا گیا. خلاصہ یہ ہے کہ دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا تھا، ایک نیک اور ایک برے لوگوں کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نیک لوگوں کو رہبری کا نظام کیا گیا کہ دنیا میں اگر اللہ نے جان و مال اللہ نے عطا فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمونہ بنانا چاہیے. اور دوسری قسم برے لوگوں کی مثال امیہ بن خلف کی دی گئی، جو بڑا بخیل تھا، ظالم تھا، اپنے غلاموں پر ظلم کیا کرتا تھا، جن میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت زیادہ مشہور ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی رقم دے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا. تو ابتدائی آیتوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر بیان فرمایا تھا کہ واللیل اذا یغشی، اس میں رات کی قسم، دن کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. رات سے مراد تاریکی، اندھیرا ہوتا ہے تو اس سے گناہوں کی طرف اشارہ ہے. دن روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے تو اس سے نیکیوں کی طرف اشارہ کیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہی دنیا میں مختلف پیدا کیا تو ان کے مزاج بھی لازمی طور پر مختلف بنائے. یعنی ایک قسم کے لوگ نہیں بنائے، دنیا میں دو قسم کے لوگ بنائے، ایک مردوں والی قسم اور ایک عورتوں والی قسم. پھر ان میں سے مردوں میں سے ہر آدمی کا مزاج الگ، عورتوں میں سے ہر عورت کا مزاج الگ. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں. جو آدمی جس مزاج کا ہوتا ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے. جس کا مزاج اچھا ہے، نیک ہے، بھلا ہے، وہ اچھے اور بھلے کام کرتا ہے. جس کے مزاج میں یعنی سرشت میں پیدائشی طور پر جس میں برائی ہے، اب اس کو برائیاں ہی اچھی لگتی ہیں. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ان تین چیزوں میں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا جو گزشتہ بتلائی گئی. ایک یہ کہ عمل صحیح ہونا چاہیے، عمل اچھا ہونا چاہیے. جو انسان جو کوششیں کرتا ہے اس میں اپنے عمل کو نیک اور اچھا بنانے کی فکر کرے. دوسری بات یہ کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے. عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر نیت خراب ہے تو عمل کا کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی فائدہ آدمی کو حاصل نہیں ہوتا. بظاہر ایک آدمی دیکھنے میں قرآن کی تلاوت کر رہا، قرآن میں ہے، ہمیشہ یہی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن نیت میں کھوٹ، اگر خرابی پیدا ہو گئی تو وہ عمل اس کا خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے. دوسری بات نیت درست ہونا ضروری ہے. اور تیسری چیز ان دونوں کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. یعنی وہ اللہ کو ایک مانتا ہو. کتنا ہی بڑا عمل، کتنی اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ کرے، اگر وہ توحید کو نہیں مانتا، ایک اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو اگر وہ نہیں مانتا، اس کا عمل اس کو نفع نہیں دیتا ہے.
اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اپنا رہبر ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک کوئی آدمی ان چیزوں کے ساتھ عمل نہیں کرے گا، اس کے عمل کا کوئی فائدہ، کوئی ثواب اس کو نہیں ملتا۔ لیکن جب کوئی بندہ عمل درست کر کے، نیت درست کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر ایمانی عقائد کی مضبوطی کے ساتھ جب ایسا کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے آسانیوں والا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آسانیوں والا راستے کا کیا معنی؟ یسرا کا ترجمہ عربی میں سہولتوں کا آتا ہے، اور اس کا مفہومی ترجمہ ہے جنت۔ اللہ کہہ رہے جس بندے میں یہ تین قسم کی چیزیں ہوں کہ جو آدمی اپنے عمل کو صحیح کر رہا، نیت کو درست کر رہا، اپنے ایمان کو مضبوط کر رہا، یعنی ایمانی عقیدے کے ساتھ اگر یہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے۔ جنت کا راستہ کیسے آسان کریں گے اللہ تبارک و تعالی؟ جنت کا راستہ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھلائیوں اور نیک کاموں کی توفیق ملتی اللہ کی طرف سے۔ نیک کام کرنے میں مزہ آتا، نیک کام کرنے میں اچھا لگتا، نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو کھینچ کر کے لاتی ہے۔ بندہ جب کوئی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑی نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم نے فرض نماز ادا کیا، اللہ کل کو آگے چل کر کے نوافل کی، سنتوں کی، دیگر نمازوں کی بھی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے سہولت والا یعنی جنت والا راستہ یا جنت والے اعمال آسان کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہا جا رہا؟ جنت والا راستہ آسان کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ نیکی کا کام کرنا آسان نہیں ہے، نیک اعمال کا کرنا ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، اپنی صلاحیت سے نہیں کر سکتا، اپنے مال اور یعنی اپنے پاور اور طاقت کی بنا پر کوئی بھی بندہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ چاہے دنیا والے دنیا کے کام کر لیتے ہو اپنی پاور اور طاقت کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، مگر نیکی کا کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر جب تک اللہ آسان نہ کرے کوئی بھی بندہ اس کو نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فارسی کے بڑے مشہور شاعر گزرے، وہ کہتے این سعادت بزور بازو نیس تا نبخشت خدا بخشندہ، یہ سعادت یعنی کسی آدمی کی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے بازو کی طاقت پر نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، ایک نماز پڑھ کے دکھا دے، قرآن کی تلاوت کرے، کوئی بھی نیکی کا کام کرے۔ ہر نیکی کے کام کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، نیک کاموں کی کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ بلکہ حدیث میں ایک دعا سکھائی گئی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا مانگو تو اللہ سے یہ مانگو اللہم انی اسألک التوفیق اہل الہدا، اللہم انی اسألک التوفیق اہل الہدا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت والوں کی توفیق مانگتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تیرے وہ نیک بندے جو ہمیشہ نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں برس ہا برس گزر جاتے ہیں جن کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، نمازیں، قرآن، عبادت، اللہ اللہ اللہ، بس وہ انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو صرف ضرورت کے وقت میں باہر کسی کام سے جاتے تو جاتے، ورنہ کبھی وہ اللہ کے گھر میں ہمیشہ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے وقت گزارتے ہیں۔ یہ ہدایت والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی
اللہ سے مانگو، اے اللہ ہمیں توفیق والوں کی ہدایت والوں کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ جو تو اپنے نیک بندوں کو جو نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے، اے اللہ وہ ہمیں بھی دے دے۔ کتنے اللہ کے بندے نفل روزے رکھتے، فرض روزوں کا اہتمام کرتے، جی کتنے کیا کیا اعمال معمولات ہوتے بعض لوگوں کے، روزانہ صبح سے لے کے شام تک ان کے اپنے اعمال کی ترتیب بنی ہے۔ تہجد پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، چاش پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اوراد اور وظائف کا معمول بنا لیے، بہت پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کو اللہ آسانی کر کے دیتے ہیں۔ کسی میں طاقت نہیں ہے تہجد خود اٹھ کے پڑھ سکے، وہ تو توفیق سے ملتی ہے۔ یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جنت کا راستہ آسان کرنے کا معنی اعمال جنت ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے، جس کی وجہ سے نیکیاں بآسانی کریں گے۔ کچھ لوگ ہوتے نیک کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ان کو، بہت زبردستی ہانکنا، زبردستی لینا، زبردستی کرنا۔ جیسے مثلا ابتدائی زمانے میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم بچپن میں نمازوں میں کتنی کوتاہی، کتنی چوری، کتنی سستی کرتے، ماں باپ کی سختی ہوتی، بڑوں کی سختی ہوتی، کوئی کسی کی رہبری ہوئی، تب دھیرے دھیرے شروع میں زبردستی ہوتا ہے، پھر وہ چلتے چلتے عادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے بتایا گیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کا معنی ایک مطلب یہ کہ نیک اعمال کا اس کا مزاج ہی بن جاتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آگے چل کر نماز چھوٹ گئی تو اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھا تو اس کو چین نہیں آتا۔ جیسے ایک چائے پینے والا آدمی چائے کا عادی ہے، اگر اس کا وقت گزر گیا، شام ہو گئی، چائے نہیں ملی، اب وہ پریشان ہو جاتا ہے، بھئی کہاں ہے ہماری چائے نہیں ملی، چائے نہیں پیے۔ اب کتنوں کو بولنا پڑے گا ابھی تک چائے نہیں پیا، ابھی تک چائے نہیں ملی، آنے جانے والوں کو سب کو سنائے جا رہے کہ یہ نہیں ہوا۔ یہی حال اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے۔ جب وہ نیکی کے کام کرتے ہیں تو ہوتا یہ کہ ان کی وہ عادت بن جاتی ہے، اس کے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا ہے، ان کو چین نہیں آتا ہے، وہ اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کا مطلب یہ کہ اعمال جنت ایسی عادت اس کی بن جائے کہ بالکل بڑے بڑے کام آسانی سے کرنے لگے۔ روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، صبح سے شام تک بہت سے لوگ خالی سن کو ڈر جاتے ہیں، کیسا رتی سے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے۔ کتنے اللہ کے بندے وہ ہیں ماشاءاللہ برس برس سے ان کی زندگی میں اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا کوئی کام۔ اللہ نے جب آسان کیا تو وہ عمل کرنا سہولت والا ہو گیا۔ اگر اللہ آسان نہ کرے تو پھر آدمی کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی مشکل ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کی توفیق کے بغیر سبحان اللہ کہنے میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات بخاری شریف کی سب سے آخری روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی تمہید باندھ کر کے آپ نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی نے تمہید قائم کی، دو کلمے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل میں بہت وزنی ہے، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری اور وزنی ہے۔ پھر آگے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا اللہ کو وہ بندہ بھی اچھا لگے گا، اس کے وہ کلمات بھی اللہ کو، جب کلمات پسند آئیں گے تو پڑھنے والا بھی پسند آ جائے گا۔ لیکن ہم میں سے ہم کتنا پڑھتے ہیں اس کو روزانہ، جبکہ کتنا وقت لگتا ہے؟ معلوم یہ ہوا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے جب بندہ عمل کو درست کر کے، نیت کو درست کر کے، ایمانی عقائد کی درستگی کے ساتھ جب عمل شروع کرتا ہے، شروعات میں دشواریاں ہوتی، عمل کرنا مشکل ہوتا، پھر چلتے 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 وہ عادت سی بن جاتی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سفر میں تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، انہی بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ چل رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے سفر کے دوران فرمایا ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال نماز پڑھا کر ہمیں راحت دلا دو، نماز پڑھوا دو۔ کیا مطلب؟ سفر کر رہے تھے، راستے میں جا رہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب ایسا نہ ہو کہ غفلت ہو جائے گی تو وقت نکل جائے گا، تو اس کے لیے آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال نماز پڑھوا کر ہمیں راحت دلا دو۔ کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیک کاموں میں رہتے ہیں، ان کو نیکی کا کام جب تک کرتے نہیں اس وقت تک سکون اور چین نہیں آتا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اگر مزاج بن گیا، یہ توفیق مل گئی، یہ جنت والے راستے کی علامت ہے۔ اس کا یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس کے لیے ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، اتچنا ووچنا، کیا وہ کون سا بڑا کام ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے وہ کون سے بڑی بات ہے، وہ کون سا بڑا کام ہے، یہ کام تو میرے لیے آسان ہے، وہ کام تو میرے لیے آسان ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں آسان ہے، لیکن فرمایا گیا چھوٹی نیکی بھی کرنے سے نیکی وجود میں آتی ہے اور اس کو بھی عمل میں لانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم چھوٹی نیکی کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اپنا عمل شروع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اس کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی رہبری فرمائی ہے کہ تم اپنے عملوں کا جائزہ لو کہ تمہاری زندگی میں جنت والے اعمال کی توفیق مل رہی یا خدا نخواستہ غلط طریقوں پر تمہاری زندگی چل رہی۔ اگر غلط راہ پہ چل رہی تو ڈرنے کی بات ہے، اور اگر صحیح رخ پر چل رہی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا تیرا شکر ہے تو نے نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ نیکی کے کام کا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اللہ جب تک اس کو آسان نہ کروائے۔ دیکھیے بڑے بڑے عمل اللہ کی توفیق سے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والے اعمال کو آسان کرنے کا ذکر فرمایا جب گزشتہ والی 3 صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کے بالمقابل یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صفات کی بات تھی۔ اب آگے امیہ بن خلف والا مزاج، امیہ بن خلف والے اعمال کے کرنے کے کام، اس کے عملوں کے کرنے والوں کے بارے میں آگے کی آیتوں میں بتایا گیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ۔ بہرحال جس نے بخل کیا اور لاپرواہی کی، بے نیازی اختیار کی، کیا مطلب؟ کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں، کسی کے اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے کے بارے میں بولا جاتا تو اس کی طرف توجہ نہیں اور اس کی طرف کوئی فکر نہیں، بلکہ الٹا بے نیازی ظاہر کر رہے ہیں، کون کیا کر لے گا، کون مجھ سے کیا ہو، یعنی کون مجھے کیا کرے گا، میں کسی سے ڈرتا نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی سے کوئی آدمی کیا کرنے والا نہیں کرنے والا، وہ بات کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بہرحال جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، لاپرواہی کی، بے نیازی ظاہر کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے نیکی اور بھلی باتوں کو جھٹلایا۔ جیسے ایمان، ابھی آگے اس کے بارے میں بتایا جائے گا، نیکی کے کاموں کو، نیکی والی باتوں کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، اور جو بھی نیک کام کی باتیں آتی تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ ہے ایک ایک پیسہ جمع کر کے رکھ رہا، اپنا مال خرچ نہیں کر رہا، اور دوسرا یہ کہ وہ نیکی کی باتوں کو جھٹلا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہاں بھی وہی 3 باتوں کا ذکر کیا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ کے ذریعے سے بتایا گیا جس نے اپنے عمل کو غلط کر لیا، اوپر تھا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اپنے عمل کو اچھا کیا، نیک کیا، صحیح کیا، اور اس کے مقابل میں یہاں بتایا جا رہا کہ جس نے اپنے عمل میں کوتاہی کر لی، عمل کو غلط کر لیا۔ کیا مانے؟ اللہ نے مال عطا فرمایا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے،
جی محتاجوں پر خرچ کرنے اور جو پریشان حال ہیں ان لوگوں کو پر خرچ کرنے اللہ نے دیا تھا، مگر بجائے اس کے کہ بخل والا راستہ اختیار کیا۔ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا یہ نیکی اور بھلائی اور اچھائی اچھا کام ہے۔ اس کا مقابل میں بالکل اگر اپنے مال کو روک کر کے رکھ لینا یہ عمل غلط ہو گیا۔ تو دیکھیے ایک اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جس نے اپنے عمل کو خراب کر لیا پہلے، پھر اس کے بعد وستغنا کے معنی لاپرواہی برتی، عمل خراب ہے پھر بھی ڈر نہیں آ رہا، عمل خراب ہے پھر بھی دل کے اندر کسی قسم کی کوئی شرمندگی ندامت کا خیال نہیں۔ جیسے وہاں بتایا گیا نیت کو درست کرنا، یہاں نیت میں خرابی پیدا کر لیا، یعنی لاپرواہی، کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں۔ جیسے آدمی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کون کیا کر لے گا، کون کیا ہوتا ہے، کس سے کیا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جس نے اپنے عمل کو خراب کیا، اپنی نیت کو خراب کر لیا، حتیٰ کہ اس کے پاس اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھ رہا، اللہ کے نبی پر ایمان بھی نہیں لایا۔ پہلے تو خراب عمل سے کچھ نہیں ملتا، خراب نیت سے کچھ نہیں ملتا، اور اس میں سے ایمان بھی اگر نہیں ہے تو پھر اب کیا ہوگا اس کا حال؟ اللہ کہہ رہے جس نے اپنے عمل کو خراب کیا، نیت کو خراب کیا، اپنے ایمان کو جھٹلا دیا، اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، عقائد کو خراب کر لیا، عقائد بگاڑ لیا۔ خراب کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ کو ایک ماننے کی جگہ ایک نہیں مان رہا، اللہ کے نبی کو اپنا نبی اور رسول ماننے کی جگہ نعوذ باللہ آپ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مان رہا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اب اس کا کیا حشر ہوگا، ایسے آدمی کا کیا حال ہوگا۔ آگے اللہ کہہ رہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہاں کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کریں گے، جہنم کا راستہ آسان کریں گے۔ بجائے جنت جہنم کا تذکرہ کرنے کے آپ نے کیا فرمایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانیاں سہولتوں والا راستہ اس کو آسان کریں گے، اور آگے کہہ رہے تنگیوں والے حالات کا راستہ اس کو آسان کر دیں گے۔ سب سے بڑی تنگی، سب سے بڑی دشواری وہ تو جہنم والی ہے، جہنم سے بڑھ کر کے کوئی دشواری، کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جس بندے میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں عمل بھی غلط ہے، نیت بھی غلط ہے، ایمان بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے کے لیے ہم اعمال جہنم آسان کر دیں گے، جہنم والے کام کرتا رہے گا، کوئی بھی وہ نیکی کے کام کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اب ہوگا کیا؟ بڑے بڑے گناہ بآسانی کرتا چلا جائے گا اور اس کو بہت معمولی سمجھ کر کے کرنے لگے گا۔ اس کے لیے بتایا گیا کہ جہنم والے کام جب وہ یعنی وہ جہنم والے کام کرے گا تو مطلب یہ کہ برائیاں اس کے لیے آسان ہو جائے گی، نیکی کے کام کی طرف کبھی خیال بھی نہیں جائے گا، نیکی کی طرف توجہ بھی اس میں نہیں آئے گی، حتیٰ کہ یہ ہوگا کہ وہ بڑی بڑی برائیوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے۔ اسی کے لیے بتایا گیا کہ اگر غلط راہ پہ زندگی چل رہی تو ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایک برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، خاص کر چھوٹی سی چھوٹی برائی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کا بھی وہی ضابطہ ہے۔ جیسے نیکیوں کا ضابطہ بتایا گیا، چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو کھینچ کر کے لاتی ہے، ایسے ہی چھوٹا گناہ بڑے گناہ کو کھینچ کر کے لاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ، جی آپ موبائل فونوں میں دیکھیے، ایک چیز آپ دیکھنے کی کوشش کریں اس لائن کی ساری چیزیں آ جائیں۔ آدمی چھوٹا سا کام کر رہا لیکن کرتے کرتے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ایسوں کے لیے ہم جہنم والا راستہ، جی وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے کہ وہ بڑے بڑے گناہ بہت آسانی سے کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن اور منافق کی مثال بتائی۔ مومن کا حال یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پہاڑ اب گرنے والا ہے، وہ ڈرتا ہے کہیں کوئی پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، میں اتنی بڑی برائی اور اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ منافق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک مکھی بیٹھی تھی، میں نے اس کو اڑا دیا، بس ایک مکھی تھی اس کو اڑا دیا۔ ایسی حالت ہو جائے گی۔
فرمایا بڑے بڑے گناہ بہت آسانی سے انسان کرتا چلا جائے، اس کے لیے فرمایا گیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جس آدمی کے اندر یہ خرابیاں ہوتی ہیں ہم اس کے لیے جہنم والا راستہ آسان کر دیتے، خود بخود وہ برائیوں کی طرف جا رہا یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا تنگیوں کے مصیبت کے گڑھے میں جا کر کے گر جائے گا۔ اب اس وقت میں اس کو رونا دھونا افسوس کرنا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے دنیا ہی میں اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہے، اپنے بارے میں فکر مند بھی رہے اور اللہ سے مانگتے بھی رہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنا۔ جیسے نیکی اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، ایسے ہی گناہ سے بچنا بھی اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوت، نہ ہمارے اندر کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے کہ ہم کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آدمی اپنی طرف سے نہیں بچ سکتا ہے، بلکہ ہم تو گناہوں کے پتلے بنا کر بنائے گئے، ہم تو گناہ کرتے ہی ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤون، ہر ابن آدم یہ تو گناہ کرتا ہے، گناہوں سے مرکب ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے آپ پر اپنی نگرانی کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ جب تک خود آدمی کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ سے مانگنا پڑے گا، اس کی بھی دعا کرنا ہے اللہ سے گناہ سے بچنے کے لیے۔ جی ہر قسم کے گناہ ظاہری باطنی، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے کہ اس میں ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے بھی، اور اس کے لیے ایک ایک گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے تو پھر بڑے بڑے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بخاری کی ایک بہت لمبی طویل روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ ابھی شروع والی روایت بہت لمبی ہے جس میں یہ بتایا گیا حلال اور حرام کے درمیان میں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس، اس کے درمیان میں بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جو آدمی کو ادھر سے ادھر یعنی اللہ کی نافرمانی میں پہنچا دیتی ہیں۔ شبہات سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، مشتبہ گناہوں سے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ورنہ آدمی ایمان کے حدود سے نکل کر آگے غلط کاموں کے گناہوں کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ سے اس کی بھی دعا کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے درخواست کرتے رہنا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتا۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پہلے والی آیت میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ میں نیکیوں کی طرف رہبری ہوئی، یہاں گناہوں سے بچنے کی طرف رہبری کی جاری، اور یہ کہا جا رہا کہ ہم اس کے لیے تنگی والے راستے کو آسان کر دیں، کہ وہ تنگی والے راستے کو آسان کرنے کا مطلب جہنم والا راستہ، اعمال جہنم اس کے سامنے مزین کر کے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں فرمایا گیا، جبرائیل امین سے اللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ جنت جہنم۔ جب جا کر کے پہلی مرتبہ دیکھا تو جنت تو بہت خوبصورت جگہ ہے، کہا کوئی بھی بندہ آپ کا اس سے نہیں بچے گا، اللہ کو یعنی ہر ایک اس میں جانے کی کوشش کرے گا۔ جہنم دیکھے تو کہا جہنم سے بچنے کی فکر کرے گا، لیکن جب دیکھا گیا اصل بات میں جب دوبارہ بھیجا گیا اب جاؤ تو دیکھا کہ جنت پر جنت پر ساری ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ کا معنی بظاہر انسانی طبیعت میں اعمال کے کرنے میں گناہوں سے بچنے میں وہ سب چیزوں کو کے بعد آدمی جنت میں جائے گا، اور جہنم کا ہر نافرمانی کرنے والا وہاں جاتا ہے، ہر اپنی خواہش پورا کرنے والا اس میں جانے والا ہے۔ جبرائیل امین نے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی اب تو جہنم سے بچنا بہت مشکل کام ہے، یہ ہے دنیا کے اندر جہنم کے اعمال آسان کر کے مزین کر کے دکھائے جائیں، اب لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے جائیں۔
اللہ معاف فرمائے، آج کتنے گناہ ہمارے لیے آسان ہو گئے، کتنے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری زندگیاں دن رات اسی میں کٹتی چلی جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ جہنم والے راستے پر چلنا یعنی اگر ہم سے بکثرت برائیاں، اگر ہم سے بکثرت گناہ ہو رہے، اگر ہم سے بکثرت نافرمانیاں ہو رہے، نیک کاموں کی توفیق نہیں ہو رہی، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، اس کے لیے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ بسا اوقات آدمی گناہ توبہ کی امید سے کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ آج نہیں تو کل توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن توبہ کی توفیق بھی تو ملے، توبہ کرنے کا وقت بھی تو ملے، کسی کو مہلت اور فرصت بھی تو دی جائے۔ خدا نخواستہ آدمی یہ سوچتا رہ گیا، زندگی مکمل ہو گئی، اللہ کے دربار میں اسی حال میں نافرمانی والی حالت میں پہنچے گا تو کیا ہوگا انجام؟ اس کے لیے جب موقع ملے فوراً اللہ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، غلط راہوں سے اپنی زندگی کو بچانے کی فکر اور اس کی کوشش کرنا۔ یہ جہنم والا راستہ جو انتہا اس کی لے جا کر کے جہنم تک پہنچتی ہے، اس راستے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی یہ جو باتیں بتائی جا رہی، سنائی جا رہی، ان باتوں پر عمل کرنے کی، ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیتوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔